آج ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ملک کا جو مقبول ترین لیڈر ہے وہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے. یہ بھی ایک مذاقہ خیز بات ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہوئی. میں اصغر خان صاحب کا وکیل تھا جنہوں نے مقدمہ لڑا کہ 1990 کے الیکشن میں اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی اور اس وقت کے آرمی چیف نے مداخلت کی. ان کا موقف یہ تھا کہ اس مداخلت نے عسکری اداروں ہماری افواج کے امیج کو خراب کیا ہے. ان کی جو تکریم ہے عوام کی نظر میں اس کو ٹھیس پہنچی ہے، لہذا عمل کیا جائے، ان افسران کو سزا دی جائے. 16 سال وہ مقدمہ چلا اور بالآخر 2012 میں سنوائی ہوئی اور فیصلہ ہوا. اس مقدمے کے دوران میں آپ کو بتاتا چلوں، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی اسد درانی صاحب نے ایک ایفیڈیوٹ فائل کیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہاں ہم نے 1990 کے الیکشن میں مداخلت کی تھی، ہم نہیں چاہتے تھے کہ بے نظیر بھٹو دوبارہ ملک کی وزیر اعظم بنے، ہم نہیں چاہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کا وجود رہے، ہم فیصلہ کر چکے تھے کہ پیپلز پارٹی اور بے نظیر بھٹو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے. لکھ کر یہ ایفیڈیوٹ انہوں نے عدالت میں دائر کیا. آج بھی اگر آپ جا کے فیصلہ پڑھیں 2012 کا، اصغر خان ورسز مرزا اسلم بیگ مقدمے کا عنوان ہے، اس میں آپ کو یہ ایفیڈیوٹ مل جائے گا. تو بار بار اداروں نے فیصلے کیے کہ عوام کا کوئی مقبول لیڈر نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے، اس کو منظر سے ہٹانا ضروری ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا. آپ عوام کے دلوں سے ان کے کیے گئے فیصلوں کو نہیں ہٹا سکتے. پاکستان کی عوام باشعور ہے، ہمیشہ باشعور رہی ہے. پاکستان کی عوام اگر آج عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے، عمران خان سے ہے، یہ دیوانے نہیں ہیں. ہم جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم کوئی سیر زدہ لوگ نہیں ہیں جن کی سوچ نہیں ہے، جن کی عقل نہیں ہے. ہم جانتے ہیں اس ملک پہ کون قابض رہا ہے. ہم جانتے ہیں کہ آج جو سیاسی جماعتیں جو ایک زمانے میں جمہوریت کا نام لیتی تھیں، وہ آج معتوب ہونے کے بعد مغلوب ہو چکی ہیں. انہوں نے سہا، بہت کچھ سہا، لیکن آج ان کے اندر وہ سخت باقی نہیں کہ وہ عوام کی بات کر سکے. وہ سر جھکائے نوکری کر رہی ہیں. پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ ایک ہی پارٹی ہے اور ایک ہی شخص ہے اور اس کے ساتھ اس کے اتحادی ہیں جو پاکستان کے عوام کی بات کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی عوام کو نوکری دینی ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ نوکری ملے. چند دن پہلے ہمارے آج کے وزیر خزانہ صاحب نے کہا کہ یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ عوام کو نوکریاں دے. یہ افسوس کا مقام ہے. کیا ہے ترقی اگر آپ کو آپ کے بچوں کو روزگار نہیں ملتی؟ تو کیا کروں میں اس ترقی کا؟ کون بے نیاز ہے عہدے سے؟ کون سیاست میں اس لیے ہے کہ ملک کے لیے کچھ کر سکے، عوام کے لیے کچھ کر سکے، نوجوانوں کے لیے کچھ کر سکے؟ آج اگر ہم کٹے ہوئے ہیں اپنے تمام پڑوسی ممالک سے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ اپنی برآمدات کو بڑھاؤ، ایکسپورٹس کو بڑھاؤ. دنیا کا ہر ملک سب سے زیادہ ایکسپورٹ، سب سے زیادہ برآمدات اپنے پڑوسی ممالک کو کرتا ہے. آج افغانستان سے ہمارا بارڈر بند ہے. ایران کے ساتھ معاملات ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا را وہ ٹھیک ہو جائیں، خدا کرے کہ ایسا ہو. بھارت کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ہیں، لیکن ایک پورا مجموعی طور پہ جب ہم ایک تناظر دیکھتے ہیں اس خطے کا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو جبر کے ادوار میں فیصلے کیے گئے ان کا خمیازہ ہم آج بھی بھگت رہے ہیں. جب تک عوام کی فلاح کو سامنے رکھ کر فیصلے نہیں ہوں گے اس بدلتے ہوئے جیو پولیٹیکل تناظر میں، اس بدلتے ہوئے معاشی ایک جو نظام کا جو بدلاوا آ رہا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے تو کچھ نہیں ہوگا. آپ ایک مارکا جیت کر پاکستان کو فلاح کی جانب نہیں لے کر جائیں گے. کوئی ملک آپ سے ہاتھ ملا کر اگر آپ کی جانب چند بلین ڈالر پھینک بھی دیتا ہے تو اس سے پاکستان کے کروڑوں نوجوانوں کو نوکریاں نہیں ملیں گی. پاکستان کی معیشت، ہماری اکانومی، جی این پی اس کی آج بھی 300 بلین سے زیادہ ہے. اس کو 1000 بلین ہونا چاہیے تھا، لیکن 300 بلین سے زیادہ آج بھی ہے. اگر کوئی 6-8 بلین ڈالر آپ کی طرف پھینک بھی دیتا ہے اور اس سے آپ نئے کوئی کھلونے خرید لیتے ہیں تو پاکستان کی عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ جب تک پاکستان کی عوام پاکستان کے ایوانوں میں نہیں گونجے گی، پاکستان کی اسمبلیوں میں نہیں گونجے گی، وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں گونجے گی، اس وقت تک پاکستان کے عوام کی فلاح ممکن نہیں ہوگی. آپ نے 16 سیٹیں جیتنے والی ایک پارٹی کو حکومت دے دی، پھر آپ نے کہا کہ یہ اب پاکستان کی فلاح کے منصوبے بنائیں گے. یہ ممکن نہیں ہے. جھوٹ اور فریب پر کھڑا نظام کبھی بھی دیر پا نہیں ہوگا. پاکستان کی عوام کبھی بھی اس نظام کو
قبولیت نہیں بخشیں گے، اور آخری قبولیت وہی ہے اللہ تعالیٰ کی قبولیت کے بعد جو عوام کی طرف سے آئے، کسی اور کی قبولیت کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، کل کی پریس کانفرنس کا کوئی جواب دینے نہیں، وہ ایک افسوسناک گفتگو تھی، اس طرح بھی نوعیت کی گفتگو تھی، اس میں نہ کوئی ایسا پرمغز کوئی بیانیہ تھا جس کا جواب دیا جائے، وہ ایک دشنام درازی تھی، الزامات تھے، ہم اس کا جواب نہیں دیں گے۔ ہم آپ کو صرف یہی کہیں گے کہ پاکستان کی عوام کو مت دھتکارو۔ پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے۔ عمران خان نیشنل سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے۔ عمران خان نے اس ملک کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ اس ملک کے کروڑوں نوجوان عمران خان کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں اس بیانیے کے ساتھ جو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ورنہ بہت سے بیانیے ہیں، کوئی نسل پرستی کا بیانیہ ہے، کوئی فرقے کا بیانیہ ہے، ان تمام بیانیوں کو رد کر کے عمران خان پاکستان کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہے، اور کروڑوں پی ٹی آئی کے سپورٹر ووٹر اس بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خدا را یہ مت کرو، عمران خان کو مائنس آپ نہیں کر سکو گے، لیکن خدا نخواستہ اگر آپ ایسا کرتے ہو تو اس ملک کے شیرازے کو اکٹھا رکھنا بہت مشکل ہوگا۔ خیبر پختونخوا پہ اگر آپ حملہ کرتے ہو، وہاں اگر آپ منتخب حکومت کو ہٹا کر وہاں کی عوام پر مسلط کرتے ہو ایک غیر منتخب نظام، تو پھر آپ خود جو حالات ہوں گے ان کے ذمہ دار ہوگے۔ خیبر پختونخوا کی عوام غیور ہے، وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، وہ قبائلی عوام ہوں یا دیگر علاقوں کے عوام ہوں۔ آپ ان کو دھتکار نہیں سکتے، آپ ان کے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے ہرزہ سرائی نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی گفتگو ہوئی ہو، آپ کو گفتگو نامناسب لگی ہو، ہم بات کرنے کو تیار ہیں۔ بیانیے کی جنگ میں خدا کے لیے پاکستان کے مستقبل کو داؤ پر مت لگاؤ، خیبر پختونخوا صوبے کو داؤ پر مت لگاؤ۔ یہ ایک انتہائی حساس علاقہ ہے۔ اس وقت جو حالات ہیں، جو دہشت گردی کی صورتحال ہے، اس میں عوام کو ساتھ لے کر چلو۔ پی ٹی آئی اس وقت سب سے بڑی طاقت ہے ملک کی، جو ملک کو فلاح کی جانب لے جا سکتی ہے۔ ملک کے عسکری اداروں کی سب سے بڑی طاقت میں کہوں گا پی ٹی آئی ہے۔ کوئی فوج جنگ نہیں جیتتی جب تک اس کے ساتھ اس ملک کے عوام نہ ہوں۔ اس ملک کے عوام کی آواز پی ٹی آئی ہے، عمران خان ہے۔ ہمارے بغیر کوئی جنگ نہیں جیتی جا سکتی، پاکستان کے عوام کے بغیر کوئی جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ جنگ ایک دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا مارکا نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی جد و جہد ہے۔ اس بڑی جد و جہد میں اداروں کو اور عوام کو ساتھ چلنا ہے۔ اب بھی موقع ہے کہ اس ملک میں انتشار پیدا نہ ہو۔ ہمیں روز سوشل میڈیا کہتا ہے بزدل قیادت، لایا عمل دو، یلغار کا اعلان کرو، کیوں نہیں کرتے؟ کیوں بیٹھے ہو؟ کیوں صبر کیے بیٹھے ہو؟ ہم بیٹھے ہیں اس لیے کہ ہمیں پاکستان عزیز ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان میں انتشار ہو، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچوں پر گولیاں چلیں، وہ شہید ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بیٹھ کر مکالمہ ہو اور ہم اس جانب بڑھیں جو سچائی کی منزل ہے، جو عوام کی آواز ہے، اس کے مطابق ہم فلاح کو ڈھونڈیں، اور ہم سب اکٹھے بیٹھ کر یہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بات کرو گے تو آپ دیکھو گے کہ یہاں تجربہ بھی ہے، یہاں دانش بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہاں وہ چیز ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، لیجٹمیسی ہے، عوام کی طاقت ہے، عوام کی تائید ہے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے اور آپ کو تنبیہ بھی ہے کہ خدا کے لیے پاکستان کو مت دھکیلو تاریکیوں کی جانب۔ یہ بہت بار ہو چکا، ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ بہت بار بنائی جا چکی، بہت بار بین الاقوامی ایکسپرٹ آئے، معاشی ایکسپرٹ آئے، چارٹ لے کر آئے، پاور پوائنٹ لے کر آئے، بہت بار یہ ہوا کہ بس اب سب ٹھیک ہو گیا، اب اڑان یقینی ہے، کبھی بھی اڑان نہیں ہوئی۔ آج پھر ہم وہیں کھڑے ہیں، وہی غلطی آپ پھر دہرانے جا رہے ہو، تو یہ مت کرو۔ جو لوگ اس ملک کے ہمدرد ہیں، محب وطن ہیں، ہم آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ہم اس ملک کے لیے، اس ملک کی فلاح کے لیے ہر وہ قدم اٹھائیں گے جو ضروری ہے۔ ہم کوئی اس ملک کے مخالف نہیں ہیں، ہم ضامن ہیں اس ملک کے، اور ہماری ضمانت ہے کہ پاکستان کی فلاح کے لیے عمران خان ہر وہ قدم اٹھائے گا جس کی ضرورت ہے، پی ٹی آئی ہر وہ قدم اٹھائے گی جس کی ضرورت ہے۔ تو انتشار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کو مارنا دھاڑنا جو آپ نے 9 مئی کے بعد کیا، چادر چار دیواری کو جس طرح پامال کیا، میں آج بھی روتا ہوں۔ رات کو بچوں کو میں نے جیلوں میں بند دیکھا، بیویوں نے مجھے تھپڑوں کے نشان دکھائے گھروں میں۔ آپ نے یہ سب کچھ کیا، جھوٹے مقدمے بنائے، عدالتوں سے جھوٹی سزائیں دلوائیں۔ اب بس کرو، اب یہ آگے یہ قوم اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ یہ اس قوم کا مقدر نہیں تھا، اس لیے یہ پاکستان نہیں بنا تھا۔
تو ہم اس لیے آپ کے سامنے آج حاضر ہوئے ہیں کہ معاملات کو تناظر میں رکھا جائے. اینٹ کا جواب جیسا گور صاحب نے کہا پتھر سے دینا بہت آسان ہے، لیکن اس میں ملک کی فلاح نہیں ہے. ہم ایسا نہیں کریں گے. تھوڑا سا اس لمحے کو تناظر میں رکھنا چاہوں گا. دیکھیے، پاکستان کی تاریخ میں ایسے تاریک لمحے بار بار آئے ہیں جب ملک کو دھکیلا گیا ہے جمہوریت سے ہٹ کر جبر کی جانب، ملک کو دھکیلا گیا ہے آئین اور قانون سے ہٹ کر دھونس کی جانب. یہ پہلی بار نہیں ہوا. اس ملک میں بار بار یہ کہا گیا کہ اس ملک کے لوگوں کو ڈنڈے کی ضرورت ہے، ڈنڈا ہوگا تو ملک ٹھیک ہو جائے گا، ترقی ہوگی، یہاں پہ دودھ کی نہریں بہیں گی. 60 کی دہائی میں کہا گیا یہ ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ ہے، یہ ترقی کے 10 سالہ ایک دور ہے، 10 سالہ دور ہے. ہم جانتے ہیں اس 10 سالہ دور کا نتیجہ کیا ہوا. سن 68 میں 69 میں ایک عظیم الشان عوامی تحریک چلی، اس کے بعد ایک جنگ ہوئی، سول وار ہوئی اور ملک دو لخت ہو گیا. تو یہ بار بار ہوا ہے. 80 کی دہائی میں کہا گیا کہ اب اس ملک میں صحیح فلاحی اسلامی نظام نافذ ہوگا، پاکستان کے عوام پھلیں گے پھولیں گے. اور کیا ہوا اس کے بعد؟ ہم جانتے ہیں کراچی میں بوری بند لاشوں کا بازار لگا. ہم جانتے ہیں ملک کے ہر خطے میں خون کی ندیاں بہائی گئیں. یہاں پہ ہر خطے سے آنے والے ملیٹنٹ اکٹھے کیے گئے، کبھی انہیں مجاہد کہا گیا، کبھی انہیں ٹیررسٹ کہا گیا، اور آج دن تک وہ فصل جو تھی اس کو ہم کاٹ رہے ہیں. اس خطے میں خون ہے، بارود ہے، اسلحہ ہے، لیکن فلاح نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا مشرف کا دور، ایک ماڈریشن کا اعلان کیا گیا، کہا گیا کہ اب ہم بین الاقوامی معاشی جو ایک نظام ہے اس کا حصہ بن گئے ہیں، یہاں پہ بہت انویسٹمنٹ ہوگی، یہاں پہ فیکٹریاں لگیں گی، یہاں نوجوانوں کو نوکریاں ملیں گی، یہاں صحت ہوگی. اور اس کے بعد جب جانے کا وقت آیا تو اس ملک میں ایک ہسپتال میں بستر بھی نصیب نہ ہوا اس شخص کو. تو آپ نے دیکھا کہ اس ملک میں بار بار یہ دعوے کیے گئے ہیں کہ اس ملک کو جمہوریت راست نہیں آتی، اس ملک کو آئین اور قانون راست نہیں آتا، اس ملک میں ڈنڈے کی ضرورت ہے، جبر کی ضرورت ہے. اور ہر بار یہ ملک پہلے سے کمزور چھوڑ کے گیا جابر. تو آج ہمیں پھر وہی صورت نظر آ رہی ہے. رونت ہے، ایک نشہ ہے طاقت کا. ایک لمحے میں ہونے والے جو واقعات ہیں ان سے ایک بہت بڑی تصویر کشی کر لی گئی ہے. دیکھیں پاکستان آج کہاں کھڑا ہے. ہمیں ضرور یہ بات کرنی چاہیے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایک ٹولہ ہیں، شور و غوغا تو آپ برپا کر لیتے ہیں، لیکن آپ میں معاملات کی سمجھ نہیں ہے، ادراک نہیں ہے. آپ دیکھ نہیں سکتے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اور ہم پاکستان کو کس بلندی کی جانب لے کر جا رہے ہیں. دیکھیے پوری دنیا میں اس وقت یہ ایک مکالمہ ہو رہا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ایک ورلڈ آرڈر قائم کیا گیا تھا، وہ ورلڈ آرڈر اب ریخت کا شکار ہے، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. یہ ایک رولز بیسڈ ورلڈ آرڈر تھا جس میں اقوام متحدہ کو ایک نمایاں رول حاصل تھا. اس میں مختلف ممالک ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، جنرل اسمبلی، سیکیورٹی کاؤنسل کے ذریعے دیگر ادارے وجود میں آئے، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن وجود میں آئی، اور دیگر بہت سے، یونیسیف آیا، اس کے ذریعے ترقی کی بات ہوتی تھی. ایک ملٹی لیٹرلزم کا دور تھا. اب آج یہ ہو رہا ہے کہ وہ تمام نظام جو ہے اس کو منہدم کیا جا رہا ہے، اور ملکوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ طاقتور ممالک کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ دو. اور دو بڑے طاقتور ملک اس وقت ہمارے سامنے کھڑے ہیں، ایک جانب امریکہ ہے، دوسری جانب چین ہے. اور اب ہمیں ایک معاملہ کرنا ہے ان ممالک کے ساتھ. اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ملٹی الائنمنٹ کی پالیسی پہ گامزن ہے. ہم نہ ادھر جا رہے ہیں نہ ادھر جا رہے ہیں، لیکن دونوں کے ساتھ ہم کچھ نہ کچھ معاملہ کر رہے ہیں. چند دن قبل موحد یوسف جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے، ان کی گفتگو سنی. انہوں نے کہا کہ انیویٹیبل ہے، یہ ناگزیر ہے، علماء آئے گا جب ہمیں ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا. اس وقت ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم اس لمحے کو مؤخر کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ علماء نہ آئے، اس کو جتنا ہم دور کر سکتے ہیں ہم کرتے رہیں. ٹھیک ہے، یہ پالیسی ٹھیک ہے، ہمیں اس پہ گامزن رہنا چاہیے. لیکن اس تمام پالیسی کے پیچھے کیا عوام کی تائید ہے؟ کیا عوام کو پتا ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اگر ان کے صوبے میں قتل و غارت ہوتی ہے، ان کے صوبے میں ڈرون حملے ہوتے ہیں، شادیوں میں ولیموں میں لوگ مارے جاتے ہیں، جہاں بحق ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، اگر ان کے صوبے میں معدنیات کے حوالے سے کوئی معاہدے ہوتے ہیں، تو یہ کس نظام کا حصہ ہیں؟ اسی طرح معاشی ترقی کے مختلف
ماڈل جو ہیں اس ملک میں اپنائے گئے اور دنیا پوری میں اپنائے گئے. ایک ماڈل یہ تھا کہ جو مارکیٹ ہے اس کو بالکل کھلا چھوڑ دو. سیٹ جو ہے وہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے, کہاں فیکٹری لگانی ہے, نہیں لگانی, پیسہ ملک میں رکھنا ہے, نہیں رکھنا, دبئی لے جانا ہے, کہیں اور لے جانا ہے, یہ سیٹ پہ چھوڑ دو. ریاست کو بالکل پیچھے ہٹ جانا چاہیے. یہ ایک نظریہ رہا ہے اور آج شاید اسی نظریے کا میں سمجھتا ہوں دورہ ہے پاکستان کے اندر بھی. دوسرا نظریہ یہ رہا کہ نہیں, ہمارے جیسے ممالک میں ریاست کا ایک بہت بڑا کلیدی رول ہے. ریاست کو تعلیم بھی دینی ہے, ریاست کو لوگوں کو صحت بھی دینی ہے. اور ان دو نظریات کے درمیان ایک جنگ اس ملک میں چلتی رہی ہے. تو پاکستان آج کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے کیا جبر کی بنیاد پر, دھونس کی بنیاد پر؟ اگر جبر اور دھونس سے ترقی ہونا ہوتی تو وہ ایوب خان کے دور میں ہو گئی ہوتی, وہ یحییٰ خان کے دور میں ہو گئی ہوتی, وہ ضیاء الحق کے دور میں ہو گئی ہوتی, یا مشرف کے دور میں ہو گئی ہوتی. ہر بار یہ ہوا کہ اشرافیہ امیر سے امیر تر ہوئی اور عوام غریب سے غریب تر ہوئے. آج جہاں ہم کھڑے ہیں ایک بڑے مکالمے کی ضرورت ہے. پاکستان کے عوام کو شامل کرنے کی ضرورت ہے اس مکالمے میں, ورنہ نتیجہ وہی ہوگا جو 1960 میں ہوا, یا 70 میں ہوا, یا 80 میں ہوا, یا 88 میں ہوا, یا 90 اور 2000 کی دہائیوں میں ہوا. کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور ہم پیچھے جائیں گے. آج ایسا حملہ کیا گیا ہے اس ملک میں آئین اور قانون پر جس کی مثال کسی مارشل لا کے بدترین دور میں بھی نہیں ملتی. جس طرح عدلیہ کو سرنگوں کیا گیا ہے, جس طرح ججوں کے اوپر تلوار لٹکائی گئی ہے. کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کو اٹھا کر آپ ایک کورٹ سے دوسری کورٹ میں پھینک سکتے ہیں. آپ سپریم کورٹ سے خائف تھے تو آپ نے سپریم کورٹ کو منہدم کر دیا, اس کو ایک ذیلی عدالت بنا دیا, کیونکہ سپریم کورٹ آئین کی بات کرتی تھی. سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس کے خلاف فیصلہ دیا. سپریم کورٹ نے کہا کہ ایک بوٹ میں بیٹھا افسر سویلین کی ٹرائل نہیں کر سکتا, اس کو سزا نہیں دے سکتا. یہ پوری دنیا کا متفقہ فیصلہ ہے. پاکستان آج واحد ملک ہے جہاں ایک آئین ہے جو عدلیہ کی بات کرتا ہے, انسانی حقوق کی بات کرتا ہے, جس میں سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتیں کر سکتی ہیں. کوئی اور ملک ایسا نہیں کرتا. افریقہ کا کوئی ملک ایسا نہیں کرتا. لاطینی امریکہ کا کوئی ملک یہ نہیں کرتا. ان ملکوں میں بھی شورش ہے, ان ملکوں میں بھی دہشت گردی ہے, لیکن کچھ اصول ہیں جو پوری دنیا نے اپنا لیے ہیں. پاکستان آج پوری دنیا سے پیچھے کھڑا ہے. جب ہمارے سپریم کورٹ نے کہا آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ کا آئین تو حرمت انسان کی بات کرتا ہے, آپ کا آئین ایک آزاد عدلیہ کی بات کرتا ہے, کیسے ایک افسر آزاد عدلیہ کا نعم البدل ہو سکتا ہے؟ وہ ایک ماتحت افسر ہے. جب اس کے بالا افسر کہہ چکے کہ ان کو سزا دینی ہے تو اس کی کیا مجال کہ وہ ان کو سزا نہ دے. ہم سپریم کورٹ گئے یہ کہنے کہ 8 فروری 2024 کو پاکستان کی عوام نے ووٹ ڈالا تھا, پی ٹی آئی کے لیے ووٹ ڈالا تھا, عمران خان کے لیے ووٹ ڈالا تھا, اس ووٹ کے تقدس کا کچھ تو خیال کرو. ہم سے 100 سیٹیں چھین لی گئیں, لیکن جو چھوڑی ہیں ان کے تناسب سے ہمیں ریزروڈ سیٹس خواتین کی اور اقلیتوں کی, غیر مسلم دوستوں کی تو دو, اور سپریم کورٹ نے وہ نشستیں ہمیں دیں. اس کی پاداش میں سپریم کورٹ کو ایک ذیلی عدالت بنا دیا گیا. 26ویں ترمیم آئی, پھر 27ویں ترمیم آئی. آج اس ملک میں ایک زبابندی کا عالم ہے. آپ میں سے کوئی بھی کھل کے بات نہیں کر سکتا. بات کرے گا تو پیکا کے قوانین ہیں, جے آئی ٹیز بنیں گی, آپ کو 10 سال سزا ہو جائے گی. آج ایمان حاضر مزاری اور ہادی ان کے علی ان کے میاں ہمارے سامنے ایک مثال ہیں. وہ وکلاء ہیں جو حق کی بات کرتے ہیں, جو مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ پورے معاشرے کو اشارہ ہے کہ تم سب محکوم ہو, تمہاری زبان ہمارے قابو میں ہے, تمہارا ذہن ہمارے قابو میں ہے. اگر اپنے ذہن کو آواز دو گے اپنی زبان کے ذریعے تو ہم تمہیں پکڑ لیں گے اور ایک کال کوٹری میں ڈالیں گے. کیا پاکستان اس لیے بنا تھا؟ کیا یہ تھا علامہ اقبال کا خواب؟ کیا یہ تھا قائد اعظم کا نظریہ؟ قائد اعظم کی 20 تقاریر ہیں. آج ہم جناح ہاؤس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. کیا اس جناح کی کسی تقریر کو ہم نے یاد رکھا؟ بارہا قائد اعظم نے یہ کہا جب وہ ہمارے عسکری اداروں کا دورہ کرتے تھے کہ آپ اپنے حلف کے تحت پابند ہیں, کیا آپ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے, آپ جمہوریت کی آواز کو سنیں گے, آپ جمہوریت کے تابع رہیں گے. بار بار قائد اعظم نے یہ کہا اپنی مختصر زندگی میں جو قیام پاکستان کے بعد ان کو نصیب ہوئی. ان کو یہی فکر تھی کہ یہ مملکت جو میں نے بنانے میں ایک کردار ادا کیا ہے اس میں کہیں یہ نہ ہو کہ ظلم کا دورہ ہو جائے, جبر کا دورہ ہو جائے. تو آج ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں قائد اعظم ہمیں کھڑا نہیں کرنا چاہتے تھے.